حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی کہ آپ آ کر میرے گھر میں جو ہے نا تشریف لائیں اور آ کر کھانا کھائیں۔ سیدہ جو حضرت عثمان غنی ہیں وہ بھی رسول اللہ کے داماد ہیں، اور مولا علی یہ بھی رسول اللہ کے داماد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی کے گھر گئے۔ آپ کے گھر جاتے جاتے جتنے قدم آپ کے لگے نا، جتنے قدم لگے، سیدنا عثمان غنی نے آپ کے قدموں کو کاؤنٹ کیا، گنا، اور ان قدموں کی جتنی تعداد ہوئی اس کے سارے کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا۔ کتنے غلام؟ ایک ایک غلام آزاد کیا۔ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام سیدنا عثمان غنی نے آزاد کیا۔ مولا علی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو مولا علی بڑے متاثر ہوئے، کیونکہ آپ بھی داماد ہیں، وہ بھی داماد ہے، تو آپ بڑے متاثر ہوئے۔ آپ نے گھر جا کر سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب سیدہ کے گھر کوئی چیز نہیں تھی کہ جن سے دعوت کی جائے، لیکن سیدہ نے حامی بھر لی۔ کیوں؟ وہ جانتی تھی کہ میرا جو رب ہے یہ مجھے رزق عطا فرما دے گا۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی مولا علی نے کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر بھی دعوت کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کثیر تعداد میں صحابہ کے ساتھ جمع ہوئے اور مولا علی کے گھر میں آ گئے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے اپنی جو ہانڈی تھی وہ چولہے پر رکھی، اور چولہے پر رکھ کر آپ سجدے میں گر گئی۔ آپ سجدے میں گر گئی۔ سجدے میں گر کر التجا کی رب کی بارگاہ میں کہ مولا، امام الانبیاء میرے گھر میں آئے ہیں، سرور کائنات میرے گھر میں آئے ہیں، میرے گھر میں کوئی عام ہستی نہیں آئی، یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے پوری امت کی بخشش جو ہے یہ بروز محشر کرنی ہے۔ یا اللہ، میں تیری ادنا بندی ہوں، عاجز بندی ہوں، میری مدد فرما اور میری لاج رکھ لے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، رب کی بارگاہ میں اتنی التجا کرنی تھی۔ سیدہ کی جو ہانڈیاں تھی وہ گوشت کے ساتھ بھی بھر گئیں، ساری چیزوں کے ساتھ بھر گئیں، اور حضور نے وہ کھانا بھی تناول فرمایا، آپ کے صحابہ نے بھی وہ کھانا کھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضور سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اس کھانے کی خوشبو بہت اعلیٰ ہے، یہ کھانا بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے، یہ کھانا آیا کہاں سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے صحابہ، حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، میری بیٹی نے رب کے حضور دعا فرمائی تھی، رب نے یہ کھانا جو ہے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ میں نے کہا نا کہ سیدہ کے اگر ہاتھ خالی بھی اٹھ جائیں حضور رب کی بارگاہ میں تو رب اتنا نوازتا ہے کہ دو جہانوں کی نعمتیں ان کے قدموں میں ہوتی ہیں۔ تو سامعین محترم، دعوت ہو گئی۔ اب میں نے پہلے بات کہی کہ سیدنا عثمان غنی نے ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا۔ جتنے قدم چل کر سیدنا عثمان غنی کے گھر میں حضور تشریف لائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے رب کے حضور یہ دعا فرمائی اور عرض کی، یا اللہ، میں عثمان جیسی تو سخی نہیں ہوں، لیکن میں یہ تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ یا اللہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم میرے گھر میں آنے کے لیے لگے، ان ایک ایک قدم کے برکت سے میرے محبوب کے گناہگار امتی جن پر جہنم واجب ہوگی ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ ابھی دعا مکمل ہوئی، ابھی ہاتھ ایسے ہوئے ہی تھے کہ فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمان کراس کر کے حضور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صاحبزادی نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تھی، آپ کے جتنے قدم سیدہ کے گھر میں آنے کے لیے لگے ہیں، رب یہ فرما رہا ہے اس
ایک قدم کے بدلے میں 1000 گناہگاروں کو معاف فرما رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سامعین محترم، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر پارا تھا، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت تھی۔ ان کی راحت سے ہی حضور کو سکون ملتا تھا، ان کے چین سے ہی محبوب کریم کو چین ملتا تھا۔ یہ خوش ہوتی تھی تو آمنہ کا لال خوش ہوتا تھا، یہ ناراض ہوتی تھی تو آمنہ کا لال ناراض ہوتا تھا، اور یہ جس سے محبت کر لے آمنہ کا لال اس سے محبت کر لیتا تھا۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں سیدہ طیبہ سلام اللہ تعالی علی ابیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔